یہ پکی بات ہے کہ خدا ہمارے دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم زبور کی کتاب باب 25 اور اس کی آیت 15 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 25 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 26 اٹھائے تھے اور باب 26 کو بھی ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 27 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 3 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ آج سے ہم آیت 4 سے غور کرنا شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 4۔ یہاں داؤد ایک بہترین بات بولتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں، میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک زبردست آیت ہے۔ داؤد اپنے دل و دماغ میں ایک زبردست بات رکھ لیے کہ انہوں عمر بھر خدا کے گھر میں رہیں گے۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو داؤد بولتے ہیں، میں اسی کا طالب رہوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے طالب رہیں گے؟ انہوں بولتے ہیں کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں۔ میرے بھائی اور بہن، میں نہیں سمجھتا کہ داؤد اپنا بچھونا خدا کے گھر میں لے کے جا کے وہاں رہنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں خدا کے عہد کا صندوق چاہتے تھے، جو خدا کے ملنے کی جگہ تھی، جہاں خدا اس کے لوگوں کے ساتھ یروشلم میں ملتا تھا۔ تو داؤد کی زندگی میں خدا کے لیے ایک خاص جگہ تھی۔ انہوں ہمیشہ خدا سے بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ ہم بھی یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے قریب ہوتے چلے جانا۔ یہ ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے خدا ہماری زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو داؤد کے زندگی میں یہ ایک بہت بڑی خواہش تھی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ میرے بھائی اور بہن، خدا کے گھر میں رحمت کی کرسی تھی، اور داؤد کو خدا کے طرف سے رحمت کی ضرورت تھی، اور ہمارے زندگی میں بھی خدا کے رحمت کی ضرورت ہے۔ خدا کے گھر میں ایک خربنگا تھا جو کہ یسوع مسیح کے صلیب کے بارے میں بات کرتا تھا۔ خدا سے بات چیت کرنے کے لیے خدا ہمارے لیے یسوع مسیح کے ذریعے سے ایک بہترین راستہ کھول دیا ہے۔ تو یہ ایک کتنی اچھی بات ہے کہ ہم خدا سے یسوع مسیح کے ذریعے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اب ہم آیت 5 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ داؤد کیا بولتے ہیں۔ یا انہوں بولتے ہیں، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمے کے پردے میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقدس کی خفیہ جگہ کہاں تھی؟ وہ سب سے پاک ترین جگہ پہ تھی، وہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا سوائے سردار کاہن کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر عہد کا صندوق تھا، جو کہ ایک رحمت کی کرسی کے حیثیت سے تھا، کیونکہ برے کا خون اس پہ چھڑکا جاتا تھا۔ اور اب ہمارے دنوں میں کیونکہ یسوع مسیح اپنا پاک خون بہائے، تو ہمارے لیے ایک رحمت کی کرسی رکھی گئی ہے جہاں ہم جا سکتے، اور یہ جگہ یسوع مسیح ہم کو چھپا لیتے ہیں۔
تو آپ سوچ سکتے کہ اگر یسوع مسیح کے پناہ میں ہم چھپ جاتے ہیں تو وہ جگہ کتنی محفوظ رہیں گی۔ آیت 6 میں داؤد بولتے ہیں، اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا، میں اس کے خیمے میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا، میں گاؤں گا، میں خداوند کی مدثرائے کروں گا۔ جب ہم کو یہ بہترین تصویر ملتی ہے اور جب ہم پہچاننے لگتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کیا کیا بڑے کام کرا، تو یہ چیز ہمارے دل میں گانا ڈالتی ہے۔ آیت 7 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، اے خداوند میری آواز سن، میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خفیہ جگہ میں رحمت تھی، اور آج خدا ہمارے لیے خفیہ جگہ تیار کرا جہاں سے ہم خدا کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ آیت 8 میں داؤد بولتے ہیں، جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو، تب میرے دل نے تجھ سے کہا، اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ تو داؤد خدا کے منہ میں دعوت نامہ ڈالتے ہیں۔ جب خدا بولا میرے طالب ہو تو داؤد بولنے کو لگے، میں طالب ہونا شروع کر دیا ہوں، میرا دل تیرے طرف یہ بولا، اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ میرے دوست، خدا اپنے دل میں آپ کی خواہش کر رہا ہے۔ کیا آپ خدا کی یہ خواہش کا جواب دے رہے ہیں؟ کیا ایک آدمی کے ساتھ جو اپنی محبت ظاہر نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ جینا بڑی مشکل کی بات ہے۔ شادی جو ہے ایک ایسا انتظام نہیں ہے جہاں ایک عورت کو ایک جینے کا راستہ ملتا ہے اور ایک آدمی کو پکانے والی ملتی ہے۔ شادی جو ہے ایک محبت کا رشتہ ہے، اور اگر ایک محبت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ چیز بیکار ہے۔ اسی طرح سے ہمارا رشتہ جیسا میاں بیوی کا محبت بھرا رشتہ ہوتا ہے، ویسا رشتہ ہونا چاہیے خدا کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ محبت بھرا رشتہ ہونا چاہیے۔ داؤد کا دل جواب دیا جب خدا ان کو بولنے کو لگا، میں تیرے سے محبت رکھتا ہوں۔ تو داؤد خدا سے بولنے کو لگے، میں تیرے سے محبت رکھتا ہوں۔ جب خدا داؤد سے بولنے کو لگا، میں تیرے ساتھ صحبت کرنا چاہتا ہوں، تو داؤد بھی خدا سے بولنے کو لگے، میں تیرے ساتھ صحبت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، اب ہم آیت 9 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنے بندے کو خیر سے نہ نکال، تو میرا مددگار رہا ہے، نہ مجھے ترک کر، نہ مجھے چھوڑ، اے میرے نجات دینے والے خدا۔ تو جب داؤد گناہ کرے تو انہوں یہ بات جانی کہ ان کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب خدا ان سے اپنا منہ چھپاتا ہے۔ ان کو محسوس ہوا کہ ان کی صحبت خدا کے ساتھ کھو دی ہے۔ ان کو محسوس ہوا کہ انہوں اپنی خوشی کھو دی ہے۔ مگر داؤد میں یہ خوبی تھی کہ ایسا محسوس کرنے کے باوجود انہوں خدا سے دعا کری۔ انہوں خدا کو بولنے کو لگے، تو میرا مددگار رہا ہے، نہ مجھے ترک کر، نہ مجھے چھوڑ، اے میرے نجات دینے والے خدا۔ آیت 10 میں انہوں بولتے ہیں، جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دے تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ تو یہاں داؤد جو ہیں خدا کو اپنے ماں سے بھی اوپر رکھے ہیں۔ حالانکہ داؤد کی ماں داؤد کو نہیں چھوڑی تھی، لیکن داؤد یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کی ماں بھی اگر ان کو چھوڑ دیتی تو بھی خدا ان کو سنبھال لیتا تھا۔ آیت 11 میں داؤد بولتے ہیں، اے خداوند مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستے پر چلا۔ تو داؤد
کا یہاں بولنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں اس لیے خدا کے راہوں پہ چلنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں خدا کے لیے اپنے دشمنوں کے سامنے ایک بہت بڑی گواہی بننا چاہتے ہیں۔ ہمارا رویہ بھی داؤد کے ویسا ہونا چاہیے۔ ہم خدا کے راہوں پہ چلنے کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے خدا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بننا چاہیے۔ اس لیے ہم داؤد کے ویسا خدا سے دعا کرنا کہ اے خداون میرے کو اپنی راہ بتا۔ جب ہم دعا کریں گے تو خدا ضرور ہمارے زندگی میں اس کے راہیں بتائیں گا اور اس کے راہوں پہ چلنے کے لیے ہم کو طاقت اور قوت دیں گا۔ تو ہماری دعا خدا سے ہمیشہ یہ رہنا چاہیے۔ آیت 12 پڑھیں گے، مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رحمی سے پکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں۔ تو یہاں داؤد خدا سے یہ چاہتے ہیں کہ خدا ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے نہیں کرنا۔ آیت 13 میں انہوں بولتے ہیں، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ پیارے بھائی بہن، آج آپ دنیا میں خدا کے اچھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ خدا ایک زبردست خدا ہے۔ اب ہم یہ باب کی آخری آیت پڑھیں گے، یعنی کہ آیت 14۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ۔ تو یہاں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم خدا کی آس رکھنا، اور جب ہم خدا کی آس رکھیں گے تو خدا ہمارے دل کو مضبوط کرے گا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 27، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 28۔ باب 28 کا مضمون ہے تکلیفوں کے وقتوں میں پکار۔ تو یہ بھی ایک زبردست زبور ہے، اور ہم یہاں داؤد کے پکار کو دیکھتے ہیں۔ یہاں داؤد مصیبت میں ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 3 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، داؤد بولتے ہیں، اے خداون میں تجھی کو پکاروں گا، اے میرے چٹان تو میری طرف سے کان بند نہ کر۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پاتال میں جاتے ہیں۔ جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری منت کی آواز کو سن لے۔ مجھے ان شریروں اور بدکرداروں کے ساتھ گھسیٹ نہ لے جا جو اپنے ہمسایوں سے صلح کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں بدی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، داؤد یہاں بولتے ہیں، اے خداون میں تجھی کو پکاروں گا، اے میری چٹان تو میری طرف سے کان بند نہ کر۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پاتال میں جاتے ہیں۔ تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیلیوں کو چٹان کے بارے میں معلوم تھا، اور یہ چٹان کا جو یسوع مسیح ہیں انکار کر دیے۔ سب نہیں انکار کرے، مگر یہ شک کی بات نہیں ہے کہ کئی لوگ مسیح کا انکار کر دیے۔ چٹان وہ چیز ہے جس پہ کھڑا جاتا ہے۔ چٹان پکی بنیاد دیتی ہے۔ ہمارے زمانے میں یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے یہ چٹان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آگے داؤد بولتے ہیں، جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری منت کے آواز کو سن لے۔ مقدس ہیکل جو ہے رحمت کی کرسی تھی جو مقدس میں تھی۔ تو جو رحمت کی کرسی یسوع مسیح ہم کو دیے، آج ہم وہ کرسی کو پکڑے رہنا ہے۔ اب ہم آیت 4 سے 6 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، ان کے افعال و اعمال کی برائی کے موافق ان کو بدلا دے، ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان سے سلوک کر، ان کے کیے کا عوض ان کو دے۔ وہ خداوند کے کاموں
اور اس کی دستکاری پر دھیان نہیں کرتے، اس لیے وہ ان کو گرا دے گا اور پھر نہیں اٹھائے گا۔ خداوند مبارک ہو، اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ پکی بات ہے کہ خدا ہمارے دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ آیت 7 سے 9 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، خداوند میری قوت اور میری سپر ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے، اس لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ خداوند ان کی قوت ہے، وہ اپنے ممسو کے لیے نجات کا قلعہ ہے۔ اپنی امت کو بچا اور اپنی میراث کو برکت دے، ان کی پاسبانی کر اور ان کو ہمیشہ تک سنبھال رہے۔ تو خدا جو ہے قدرت اور حفاظت ہے۔ اب آپ شاید یہ بولیں گے کہ کیا خدا میری قدرت ہے؟ کیا خدا میری حفاظت ہے؟ میرے بھائی اور بہن، بالکل خدا آپ کی قدرت ہے اور خدا آپ کی حفاظت ہے، اگر آپ اس پہ بھروسہ کریں گے تو۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے خدا پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ خدا پہ بھروسہ کریں گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا، خدا آپ کے دعا کو سنے گا اور آپ کے دعا کا جواب دے گا۔ میرے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا ہمارے دعاؤں کا جواب دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ داؤد یہاں بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ کتنی اچھی بات ہے! کیا بول رہے ہیں داؤد یہاں؟ اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ تو پیارے دوست، جب خدا ہمارے دعاؤں کا جواب دیتا ہے تو ہم کبھی بھی خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے اور خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے اور خدا کے شان میں گانے کے لیے نہیں بھول جانا۔ یہ بات ہم ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 28 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 29، یعنی کہ 29واں زبور۔ باب 29 کا مضمون ہے گرجنے کے طوفان میں خدا کی آواز۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ اے فرشتگان، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہیں، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ داؤد جو ہیں حمد و ثنا کرنے کی اپنی دل میں بہت خواہش رکھتے تھے۔ ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہر ایک بار جو ہے انہوں خدا کی حمد و ثنا کرنا اور خدا کی شکر گزاری کرنا۔ آیت 3 اور 4 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، خدائے ذوالجلال گرجتا ہے، خداوند دلدار بادلوں پر ہے، خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 4 کے پہلے حصے پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں داؤد بولتے ہیں خداوند کی آواز میں قدرت ہے۔ خداوند کے آواز میں قدرت رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کچھ بولتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ پیدائش کی کتاب بتاتی ہے کہ خدا بولا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ میرے بھائی اور بہن، خدا کی آواز نکلنے کی بات ہے، بس اس کے بعد ہر چیز قائم ہو جاتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 5 سے 11 جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے، بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ وہ ان کو بچھڑے کی مانند لبنان اور سیریوں کو جنگلی بچھڑے کی مانند کوداتا ہے۔ خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے، خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے، خداوند قادس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے۔ خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے برق کر دیتی ہے۔ اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے۔ خداوند طوفان کے وقت تخت نشین تھا، بلکہ خداوند ہمیشہ تک تخت نشین ہے۔ خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا، خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی قدرت طوفان میں بہت بڑی ہے، اور خدا ہے جو ہم کو
طوفان میں طاقت دیتا ہے۔ خدا ہم کو مضبوط کر سکتا ہے اور ہم کو قابل بنا سکتا ہے ہماری زندگی کے طوفانوں کا سامنا کرنے کے لیے اور ہماری زندگی کے طوفان سے آرام سے گزر جانے کے لیے، اور اس کے بعد یہ بات بتانے کے لیے کہ اطمینان کیا چیز ہوتی ہے۔ طوفان پوری طریقے سے ہمارے زندگی میں قابو پانے کی کوشش کریں گا، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زندگی کے ہر ایک طوفان کو اپنے قابو میں رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ جب ہمارے طوفانوں سے گزر جانے کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو انہیں ہم کو اس وقت جو ہے اطمینان دیتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا پہ بھروسہ رکھنا اور اس کا انتظار کرنا۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔